کیا ہوگا اگر دنیا کا سب سے خطرناک بیکٹیریا ایک ملحد سائنسدان کے ایمان کی وجہ بن جائے؟ ڈاکٹر کریم لاسن مذہب کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے تھے اگر خدا ہے تو مائکروسکوپ کے نیچے دکھاؤ۔ پھر ایک رات ایک ٹوٹی شیشی نے سب بدل دیا۔ وہ اسی بیکٹیریا سے متاثر ہو گئے جس کا مطالعہ کرتے تھے۔ تنہائی میں موت کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہوں نے کچھ دیکھا جو سائنس بیان نہ کر سکی۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کھولا اور جو پڑھا اس نے سب بدل دیا۔ یہ ایک ایسے شخص کی سچی کہانی ہے جس نے سائنس پر بھروسہ کیا مگر سچائی اسے ایمان تک لے گئی۔ مائکروسکوپ سے مینار تک، وہ ملحد سائنسدان جس نے موت کا سامنا کیا اور اللہ کو پا لیا۔ ڈاکٹر کریم لاسن خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مائکروسکوپ پر یقین رکھتے تھے۔ 22 سال تک انہوں نے بیکٹیریا کا مطالعہ کیا، ایسے ننھے جاندار جو آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر پوری قوموں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ پیٹری ڈشز پر یقین رکھتے تھے، ٹھنڈی فولادی لیبارٹری میزوں پر اور اعداد و شمار سے بھرے ڈیٹا شیٹس پر۔ وہ ثبوت پر یقین رکھتے تھے۔ اگر کوئی چیز جانچی ناپی یا بار بار ثابت نہ کی جا سکے تو ان کے نزدیک وہ موجود ہی نہیں تھی۔ وہ شمال کے ایک چھوٹے صنعتی شہر میں پلے بڑھے۔ ان کے والد ایک فیکٹری ورکر تھے۔ ان کی والدہ خاموش طبیعت کی خاتون تھی جو سونے سے پہلے کبھی کبھار دعائیں پڑھتی تھیں۔ کریم اندھیرے میں انہیں ہونٹ ہلاتے دیکھتے۔ وہ پوچھتے، اب کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی، اس سے جو سنتا ہے۔ مگر جیسے جیسے کریم بڑے ہوئے انہوں نے سننا چھوڑ دیا۔ یونیورسٹی میں انہوں نے مائکرو بایولوجی پڑھی۔ اساتذہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ ان کی آنکھیں تیز اور ذہن بے چین تھا۔ وہ راتوں کو مائکروسکوپ کے سامنے گزارتے، بیکٹیریا کی حرکت، تقسیم، حملے اور دفاع کو دیکھ کر حیران ہوتے۔ وہ ترتیب دیکھتے تھے، نظام دیکھتے تھے، مگر وہ اسے ارتقا کہتے تھے، اتفاق کہتے تھے، قدرتی قانون کہتے تھے۔ جب کوئی خدا کا ذکر کرتا تو وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہتے، اگر خدا ہے تو مجھے اسے مائکروسکوپ کے نیچے دکھاؤ۔ ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک اعلیٰ سیکیورٹی ریسرچ مرکز میں شامل ہوئے جہاں خطرناک جراثیموں پر تحقیق ہوتی تھی۔ عمارت شہر سے دور باڑ اور کیمروں سے گھری ہوئی تھی۔ اندر سائنسدان خصوصی لباس اور فلٹر شدہ ہوا میں کام کرتے تھے۔ وہ ایسے بیکٹیریا سنبھالتے تھے جو چند گھنٹوں میں جان لے سکتے تھے۔ کریم کو یہ خطرہ پسند تھا۔ اس سے انہیں طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک سردیوں میں ایک نیا منصوبہ آیا۔ بیکٹیریا کی ایک نایاب قسم دور دراز علاقے میں پھیل گئی تھی۔ وہ تیزی سے پھیلتی اور خاموشی سے مار دیتی تھی۔ حکومت جواب چاہتی تھی۔ کریم اور ان کی ٹیم کو نمونے دیے گئے۔ مائکروسکوپ کے نیچے وہ بیکٹیریا تقریباً خوبصورت لگتے تھے، باریک اور خمدار جیسے چاندی کے ننھے آنکھ۔ وہ مقصد کے ساتھ حرکت کرتے تھے، صحت مند خلیوں پر حملہ کرتے اور انہیں اندر سے تباہ کر دیتے۔ مہینوں تک کریم نے ان کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی، بیکٹیریا توقع سے زیادہ تیزی سے خود کو ڈھال لیتے تھے، دباؤ میں اپنی شکل بدل لیتے تھے۔ وہ تقریباً ذہین معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے مزید محنت شروع کر دی۔ ہفتے کے دن بھول گئے، نیند بھول گئے۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، برف لیبارٹری کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کریم تنہا کنٹینمنٹ روم میں زندہ کلچر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دستانے درست کیے اور جھک کر دیکھا۔ اچانک ایک تیز آواز گونجی۔ ان کے ہاتھ میں موجود شیشی میں ایک باریک دراڑ پڑ گئی۔ ان کا دل رک سا گیا۔ وہ احتیاط سے پیچھے ہٹے مگر ایک قطرہ ان کی حفاظتی آستین پر گر گیا۔ وہ فوراً ڈی کنٹامینیشن کی طرف دوڑے۔ الارم نہیں بجا، سسٹم نے کسی خرابی کی اطلاع نہ دی، مگر ان کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ 3 دن بعد انہیں بخار محسوس ہوا۔ پہلے ہلکا تھا، پھر کپکپی شروع ہوئی، پٹھے جلنے لگے، نظر دھندلا گئی۔ وہ علامات جانتے تھے، انہوں نے انہیں حفظ کر رکھا تھا۔ بیکٹیریا۔ انہوں نے اپنا خون ٹیسٹ کیا، نتیجہ ان کے ڈر کی تصدیق تھا۔ وہ متاثر ہو چکے تھے۔ ادارے نے ان کا اپارٹمنٹ لاک کر دیا۔ انہیں تنہائی میں رکھا گیا۔ ڈاکٹروں نے تجرباتی علاج آزمائے۔
کچھ کام نہ آیا۔ بیکٹیریا ان کے خون میں فوج کی طرح بڑھتے گئے۔ زندگی میں پہلی بار کریم نے موت کو نظریہ نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر دیکھا، جیسے کوئی سایہ ان کے بستر کے کنارے بیٹھا ہو۔ بخار بڑھتا گیا۔ راتوں کو عجیب خواب آتے۔ وہ خود کو سکڑتا دیکھتے، اپنے ہی خون میں گرتے ہوئے۔ بیکٹیریا کو عفریتوں کی طرح دیکھتے جو سرخ دریاؤں میں تباہی مچا رہے تھے۔ اندھیرے میں سرگوشی سنائی دیتی۔ تم سمجھتے تھے تم قابو میں ہو۔ وہ خود کو سمجھاتے، یہ صرف بخار ہے۔ ایک رات درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑکا۔ مشینیں بیپ کرنے لگیں۔ سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ سانس رکنے لگی۔ اس لمحے ان کی تمام ڈگریاں بے معنی تھیں۔ انہیں اپنی ماں یاد آئیں۔ سالوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ مذہبی ہو گئی تھی اور وہ زیادہ دور۔ ایک بار انہوں نے پیغام بھیجا تھا، بیٹا خالق کے بغیر علم نامکمل ہے۔ انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب بند کمرے میں لیٹے ہوئے انہیں اندھیرے میں ماں کی دعائیں یاد آئیں۔ انہوں نے دعا کرنے کی کوشش کی مگر طریقہ نہیں آتا تھا۔ خدا، اگر تاب ہے تو میری مدد کر۔ آنسو بہنے لگے۔ بچپن کے بعد پہلی بار وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہے تھے۔ اگلے گھنٹے خوفناک تھے۔ چند لمحوں کے لیے دل رک گیا۔ ڈاکٹروں نے بحال کیا۔ وہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان جھولتے رہے۔ ایک عجیب لمحے میں انہوں نے کچھ دیکھا جو وہ کبھی بیان نہ کر سکے۔ گہرا اندھیرا، پھر ایک روشنی، نہ سورج جیسی تیز نہ چمکدار بلکہ نرم اور پرسکون۔ ایک آواز دل میں گونجی، جسے تم نے پڑھا اسے دوبارہ دیکھو۔ اچانک بیکٹیریا عفریت نہیں لگے بلکہ تخلیق معلوم ہوئے۔ ہر ایک کی ساخت تھی۔ ہر ایک قانون کے تحت چل رہا تھا۔ حرکت میں افراتفری نہیں، نظام تھا۔ انہوں نے خلیوں کو بات کرتے دیکھا، توازن دیکھا، زندگی اور موت کو ایک بڑے نظام کا حصہ دیکھا۔ وہ ہانپتے ہوئے جاگ اٹھے۔ اسی رات بخار ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے غیر متوقع صحت یابی کہا۔ نایاب، خوش قسمتی او جیسے الفاظ استعمال کیے۔ مگر کریم جانتے تھے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ صحت یابی آہستہ ہوئی۔ اس دوران انہوں نے ایک کتاب مانگی۔ سائنسی جرنل نہیں، قرآن۔ نرس نے حیرت سے دیکھا مگر لا دی۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے پکڑا۔ سنجیدگی سے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ انہیں کہانیاں ملنے کی توقع تھی، مگر انہیں تخلیق، پانی سے زندگی، آسمانوں اور نفس کے اندر نشانیوں کا ذکر ملا۔ ایک آیت دل میں اتر گئی، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ ساری عمر سوچتے رہے تھے، کیا سوچ ایمان تک بھی لے جا سکتی ہے؟ انہوں نے پڑھنا جاری رکھا۔ انسانی کمزوری، غرور اور بند دل پر علم کے پردے کے بارے میں پڑھا۔ ہر سطر ذاتی محسوس ہوئی۔ مہینوں بعد جب وہ لیبارٹری لوٹے تو وہ پہلے جیسے نہ تھے۔ سفید کوٹ وہی تھا، مائکروسکوپ وہی، مگر اب تکبر کی جگہ حیرت تھی۔ ایک شام وہ خاموشی سے مسجد گئے۔ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے۔ لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، جھکتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ پگھلا۔ نماز کے بعد امام سے کہا، میں سائنسدان ہوں، سب نہیں سمجھتا، مگر ایک بات جانتا ہوں، میں قابو میں نہیں تھا۔ امام مسکرائے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں، اسی لیے ہم جھکتے ہیں۔ اس رات انہوں نے کلمہ پڑھا۔ آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، خوف سے نہیں سکون سے۔ ساتھی حیران ہوئے، کچھ نے مذاق اڑایا، بخار نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ کریم نے بحث نہیں کی، وہ عاجزی سے کام کرتے رہے۔ طلباء سے کہتے، سائنس بتاتی ہے کیسے، مگر ہمیشہ کیوں نہیں بتاتی۔ سالوں بعد انہوں نے مائکروبیل ایڈاپٹیشن پر مقالہ لکھا۔ آغاز میں زندگی کی پیچیدگی پر حیرت کا ذکر تھا۔ جو شخص کبھی خدا کو پیٹری ڈش میں تلاش کرتا تھا اب مخلوق میں نشانیاں دیکھتا تھا۔ ماں سے تعلق بحال ہوا۔ انہوں نے بتایا تو مارو پڑیں۔ جو سنتا ہے وہ ہمیشہ سن رہا تھا۔ ان کی کہانی پھیلی، انٹرویوز ہوئے،
وہ کہتے سب سے چھوٹا جاندار بھی سب سے طاقتور انسان کو جھکا سکتا ہے۔ اگر اتنی باریکی میں ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر کون ہے؟ آخری برسوں میں انہوں نے وباؤں کے دوران رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔ قرنطینہ میں جانے سے پہلے مختصر دعا پڑھتے۔ انہوں نے کبھی وہ رات نہیں بھلائی۔ درر والی شیشی آج بھی ان کے پاس تھی، زندگی کی نازکی کی یادگار۔ کئی برس بعد وہ نیند میں پرسکون انتقال کر گئے۔ جنازے میں سائنسدان بھی تھے اور مزدور بھی۔ امام نے علم اور ایمان کے ساتھ چلنے کی بات کی۔ ڈاکٹر کریم لاسن نے خدا کو مائکرواسکوپ میں ڈھونڈا تھا، مگر انہیں خدا اپنی کمزوری میں تخلیق کی ترتیب میں اور دی گئی مہلت میں ملا۔ ان کا سفر سائنس کا انکار نہیں تھا بلکہ تکمیل تھا، کیونکہ جتنا گہرا انسان تخلیق میں جھانکتا ہے نشانیاں اتنی واضح ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے چھوٹا جاندار انسان کو سب سے بڑی سچائی تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے یہی نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ سچ کی تلاش میں ہیں جیسے ڈاکٹر کریم تھے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو سمجھتے ہیں سائنس اور ایمان ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید طاقتور اور ایمان افروز حقیقی کہانیوں کے لیے۔ کمنٹ میں لکھیں کیا مشکل انسان کو ہدایت تک پہنچا سکتی ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیں جہاں علم اور ایمان ساتھ چلتے ہیں۔